بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاسی فضا بہت ہی زیادہ سنگین، میں یہ لفظ استعمال کروں گا، سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ کل رات جو کوئٹہ میں جلسہ ہوا، اس میں ایک نام نہاد مولوی نے، جسے میں نام نہاد اس لیے کہوں گا کہ وہ مجھے کسی طور پہ مسلمان نہیں لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ بلوچستان کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اس نے پاکستان کو توڑنے کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ بلوچستان آزاد ریاست اسی صورت میں بن سکتی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے، پھر آزاد سندھ بھی قائم ہو جائے گا، آزاد پنجاب بھی قائم ہو جائے گا، آزاد کے پی کے بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ سیدھی سادی بغاوت اور غداری ہے، یا غداری اور بغاوت ہے۔ اس پر مقدمہ نہ چلنا ایک المیہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریاست جو اپنی آزادی سے محبت کرتی ہو، اس قسم کی بات سننے کے بعد ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر ایسے آدمی کو پھانسی پہ لٹکاتی ہے، یا کم از کم فائرنگ اسکواڈ، یعنی یورپ میں فائرنگ اسکواڈ کا رواج تھا، پھانسی نہیں ہوتی۔ یہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لے جانے والی بات ہے۔ لیکن یہی صرف ایک المیہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست، بلوچستان کو کس طرح سے انٹرنیشنل کنسپریسی کے تحت پاکستان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ یہ جب سے پاکستان قائم ہوا ہے یہ سازش جاری ہے۔ وہاں انگریزوں کے پٹھو اور ہندوؤں کے پٹھو ابھی تک موجود ہیں۔ میں اس میں سیدھا سادہ اچک زئی کا نام لوں گا، جس کا باپ بلوچی گاندھی کہلاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے عناصر ہیں جو خاد سے، یعنی افغانستان کی جو حکومت کی جو ایک سیکریٹ ایجنسی تھی جس کا کام پاکستان میں دہشت گردی، اور اس کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل تھی، کچھ شاید ایران کے عناصر بھی اس معاملے میں انوالو ہوں۔ ایک بلوچستان کو پاکستان کا سب سے زیادہ ڈی اسٹیبلائز صوبہ بنانے کی سازش ایک عرصے سے بھٹو کو لشکر کشی کرنی پڑی تھی۔ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے۔ بھٹو کوئی جنگجو آدمی نہیں تھا، لیکن اسے لشکر کشی کرنی پڑی تھی۔ تو ایسے عناصر وہاں موجود ہیں۔ وہاں محب وطن عناصر کی بہت بھاری اکثریت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اب تک بلوچستان جو ہے انٹرنیشنل بین الاقوامی سازشوں کا نشانہ بن چکا ہوتا۔ تو یہ پس منظر ہے جس کے پس منظر میں کوئٹہ میں جلسہ عام کیا گیا۔ اس میں وہ جو بلوچی گاندھی کا سینیٹر قسم کی شکل رکھنے والا بیٹا، وہ سینیٹر ہے بھی شاید، پتہ نہیں سینیٹر ہے کہ نہیں ہے، برحال لگتا وہ رومن سینیٹر ہے۔ وہ لباس جان بوجھ کے اس نے پہنا ہوتا ہے کہ وہ رومن سینیٹر، وہ پرانے زمانے کے جو سینیٹر تھے ان کی۔ اور اس کے ارد گرد ایک یہ نورانی، شام احمد نورانی کا بیٹا، یہ بدقسمتی سے وہ مولوی جو چندے اکٹھے کرنے والے مولوی تھے۔ میں نے ٹریپولی میں، طرابلس میں دیکھا، جب قذافی کی حکومت تھی وہاں یہ چندہ اکٹھا کرنے گیا ہوا تھا۔ یہ 1999 کی بات ہے، 1999۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہی بیانیہ مریم صفدر کا ہے۔ وہ کہتی پھر رہی ہیں کہ جنوری میں سلیکٹڈ بھی جائے گا اور سلیکٹرز بھی جائیں گے۔ اس کا واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان کو اگر کوئی بھیج سکتا ہے تو وہ سلیکٹڈ، یعنی جس کو وہ اشارہ کر رہی ہیں وہ فوج ہے۔ فوج اس میں کلیئرلی، اس کے علاوہ تو کوئی سلیکٹر نہیں ہے جو ان کے نظروں میں سلیکٹر ہے۔ وہ بار بار اب تو نواز شریف کھل کر بات کر چکے ہیں، اس لیے اب لگی لپٹی کہے بغیر وہ ڈائریکٹلی فوج پہ الزام لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی قیادت بھی جائے گی اور عمران خان بھی جائیں گے۔ اب یہ فوجی قیادت کیسے جائے گی؟ کیا اندر میوٹنی ہوگی، بغاوت ہوگی؟ کیا وہ اکسا رہی ہیں فوج کے اندر کے بغاوت ہو؟ اگر نہیں اکسا رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے اسے پکڑ کر اسے جا کے 2 گھنٹے پوچھ گچھ کی کہ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کسی نے نہیں کی ابھی تک۔
یہ بدقسمتی ہماری نمبر 2 بدقسمتی. اب میں تیسری بدقسمتی کی طرف آتا ہوں. ایک اور صورت بھی ہے ہماری فوجی کیا فوج سے جان چھڑانے کی. یہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ کوئی باہر کے ملک کی فوج حملہ کرے، ہماری فوج کو شکست دے، اور وہ پھر قمر باجوہ اور عمران خان کو پابند سلاسل کہیں مطلب کلکتہ وغیرہ یا وہاں لے جائیں. مطلب اس قسم کی بات بھی یہ ہماری مریم صفدر کم از کم یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں قوم کو. ایسا نہیں ہوگا. میں سوال یہاں پوچھتا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ چل رہی ہے، اس کا میں تھوڑا سا ٹیکسٹ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ میرے خیال میں ہماری فوجی قیادت کی نظروں سے گزری ہوگی. وہ ہے، دیکھنا ہے باجوہ کمپنی کتنی دیر اور چلے گی. یہ سرخی ہے اس کی. اس کے نیچے انہوں نے ٹرانسکرپشن دی ہوئی ہے ویڈیو کی، تو وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ملک کے 80% زائد عوام کے نمائندے اور 3 صوبے مکمل طور پر جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ بغاوت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ کمپنی پنجاب میں بھی متنازع ہو چکی. باجوہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ عمران خان چاہیں تو انہیں گھر بھیج سکتے ہیں. یہ شرمگیزی. مگر وہ سیاسی شکست کے خوف سے ایسا نہیں کریں گے. کور کانفرنس کے ساتھ ایک ہفتے میں 4 کور کے دورے ظاہر کر رہے ہیں کہ باجوہ کمپنی تیزی سے کمزور ہو رہی ہے. لاپتہ افراد کا مسئلہ پوری فوج کی ساکھ خراب کر رہا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ بہت لمبی سٹیٹمنٹ ہے. اب یہ لاپتہ افراد کا جو حامد میر کا بھی بڑا پسندیدہ موضوع یہ ہے. جو افراد لاپتہ ہوتے ہیں میرے خیال میں کم تعداد میں ہوتے ہیں. بہت زیادہ افراد پاکستان میں ایسے ہیں، کم از کم ہزاروں میں ضرور ہیں جنہیں لاپتہ ہونا چاہیے اور ان کی لاشیں ملنی چاہیے. کیونکہ اس ملک کو اب غداروں اور باغیوں کی ضرورت نہیں ہے. لاپتہ کوئی شریف آدمی نہیں ہوتا. لاپتہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لاپتہ ہونے کے قابل ہوتے ہیں، اگر وہ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں ایک ایسا پاکستان ملا جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف افغانستان، وہ بھی ہمارا دشمن رہا ہے تھرو آؤٹ. اب آپ دوستی کا ہاتھ ہم بڑھا رہے ہیں، وہاں سے مجھے امید کم ہے ذرا. اللہ کرے کہ ان کو ہوش آئے. ہم ان کا حقہ پانی بند کر سکتے ہیں. وہ ایک لینڈ لاک ٹیریٹری ہے، لیکن وہ احسان نافراموشی کرتے آئے ہیں ہمیشہ. اور ادھر دوسری طرف بھارت ہے جس کی سول مشن یہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہر طریقے سے پاکستان کو ختم کرے. یہ شروع سے ہی مشن ہے. کانگریس کا اپنا طریقہ کار تھا. میں اندرا گاندھی کے الفاظ کبھی نہیں بھول سکتا جو انہوں نے فیروز شاہ کوٹلہ کے گراؤنڈ میں کہے تھے کہ آج بھارت کی ایک ناری نے 1000 سال کی شکستوں کا بدلہ لے لیا ہے. یہ کانگریس کی نیتا کہہ رہی تھی. یہ 13 دسمبر 1971 کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کھل کے بات ہو گئی ہے. اب تو مودی وہاں کا وزیر اعظم ہے جو کھل کر مسلمانوں کی نسل ختم کرنا چاہتا ہے انڈیا میں. جس نے جو اقدامات کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور اسے کوئی شرم حیا نہیں ہے انٹرنیشنل، کیونکہ دنیا ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بدقسمتی ہے. ہمارے ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی دشمنی بھگتنی پڑ رہی ہے. اس میں ہمیں ایک دوست بھی ملے ہیں. چائنا ہمارا دوست ہے، رشیا ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان ترکی مطلب مثال طور پہ وہ ہمارا دوست ہے. عربوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں امریکہ اور یہودیوں نے، لیکن اللہ نے چاہا تو یہ دراڑیں بھی عارضی ثابت ہوں گی. اسلام کے ساتھ دشمنی جس کا بھی اظہار فرانس نے کر دیا ہے، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، یہ ایک چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. لیٹ اس بائیکاٹ ایوری تھنگ دیٹ از فرینچ. فرانس کی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے اس سے ہمیں خود نقصان ہو، لیکن ہمیں یہ نقصان برداشت کرنا ہوگا. ساری دنیا کے مسلمان اگر
فرینچ مصنوعات کو، کیوں انہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کیا ہے، وہ اپالوجیٹک نہیں ہے. تو یہ بات میں پتڑی سے اکھڑ رہا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ یہ سازشیں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان اسلام کا نام لیوا ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت وزیر اعظم ہے وہ کھل کر اسلام کی بات کر رہا ہے. اس نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، اور یہ بات دنیا کو قبول نہیں، دلی کو قبول نہیں، تل ابیب کو قبول نہیں، واشنگٹن کو قبول نہیں، اور پیرس کو قبول نہیں، شاید لندن کو بھی قبول نہیں. تو ہم سازشوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. اب یہ کہنا، میں ایک چینل پہ، میرے دوست ہیں محسن بیگ، یہ آن لائن کے مالک، انہیں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ غداری وغیرہ، غداری یہ فیوریٹ نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ غداری اور بغاوت کے یہ سرٹیفکیٹ دینا بند کر دے. یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہیں، غداریاں ہوتی رہی ہیں ہماری تاریخ میں. آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں. کم فلبی کا نام سنا ہے آپ نے؟ 30 سال تک کم فلبی جو ہے وہ برطانیہ کی سیکرٹ سروس کا ایک اہم سربراہ رہا، مطلب نمبر 2 پوزیشن تھی اس کی. اور جس دن ریٹائر ہوا تو اس نے بیروت میں جا کر پریس کانفرنس کی اور دنیا کو بتایا کہ میں اصل میں KGB کا آدمی ہوں. کیا اس سے بڑا دو چہرے رکھنے والی اس آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ناقابل یقین بات ہے. جب مجھے یاد ہے میں اس وقت ینگ تھا، تو جب یہ کہانی پڑھی تھی تو مجھے یقین نہیں آیا تھا. اور پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی. کم فلبی کے باپ کا نام پیٹر فلبی تھا. یہ وہ شخص تھا جو لارنس آف عربیہ جو لندن سے وہاں گیا تھا عربوں کو خریدنے اور انہیں الو بنانے کے لیے. وہ بنا لیا اس نے الو ترکوں کے خلاف. اور پیٹر فلبی آیا تھا امریکہ کی طرف سے. پیٹر فلبی عادی طور پر مسلمان بھی ہوا، اور سنا ہے کہ اس نے ایک شہزادی سے شادی بھی کی، یعنی شاہی خاندان، میں اب نام نہیں لوں گا شاہی خاندان کا. یہ ایک حقیقت ہے. اور وہ پھر چلا گیا واپس. اسی کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے آرام کو قائم ہوئی، اور امریکہ کو تیل کی ملکیت جو تھی سعودی عرب کی مل گئی. اب یہ میں آپ سے پوری قوم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریں. غدار ہوتے ہیں، غداروں کے چہروں پر لکھا نہیں ہوتا کہ ہم غدار ہیں. غدار ہوتے ہیں، اور غداروں کی وجہ سے شکستیں ہوتی ہیں مسلمانوں کو. جتنی بھی ہمیں پسپائیاں ہوئی ہیں تاریخ میں، وہ غداروں کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور نواز شریف ایک بہت بڑا غدار ہے. اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے صرف اس وجہ سے کچھ یقین ہو گیا کہ اب میں اقتدار میں واپس نہیں آ سکتا. تو اس نے کوئی بڑا کھیل کھیلا ہے. ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب نے ایک الزام لگایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ نواز شریف جو ہے گریٹر پنجاب کے لیے کھیل کھیل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں صداقت ہو. پتہ نہیں دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا. لیکن میں اپنی فوجی قیادت سے کہتا ہوں مسلطوں کو چھوڑ دیں. اب ہمیں پوری آئینی کو، یہ برنک مین شپ جو ہوتی ہے نا، جس کا وہ سہارا لے رہے ہیں کہ وہ کہتی جا رہے، بکے جا رہے ہیں، بکواس کرتی جا رہی ہے وہ عورت، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی بھی غیرت مند قوم میں ایسی بیٹی کو برداشت کرنا کہ وہ اس میں موجود رہے، یہ ناممکن بات ہے. وہ ہماری غیرت کو للکار رہی ہے. ہماری فوج کو للکارنے کا کیا مطلب ہے؟ ہماری فوج ہمارے وجود کی علامت ہے. عمران خان یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب ان دونوں شخصیات کو، جنرل قمر باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کو، بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ عوام میں بڑا خوف پھیل رہا ہے. وہ ڈر رہے ہیں کہ یہ کیوں، ان کو کھلی چھٹی کس نے دی ہے، کس بلبوتے پر یہ بکواس کر رہی ہیں وہ خاتون بھی، اور یہ اس قسم کی ویڈیوز جو جاری ہو رہی ہیں، جس سے ایک تاثر پھیل رہا ہے کہ شاید ایک بہت بڑی
بہت بڑی قیامت اور ٹوٹنے والی ہے جیسی ایسٹ پاکستان میں ٹوٹی تھی. اس کو تاثر کو ابھی کرش کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب پیچھے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شرمگیز بات ہے، لیکن ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. یہ جو ہے بڑے باوثوق ذرائع سے یہ خبر پھیلی ہے، اس لیے میں اس کو مسترد نہیں کر سکتا. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، نئی الائنسز بن رہی ہیں، نئی بیٹل لائنز قائم ہو رہی ہیں. ہمیں تیاری کرنی ہوگی. ہماری فوج کو جو سازش ہو رہی ہے فوج میں درار ڈالنے کے لیے، فوج کو فوج سے لڑانے کے لیے، فوج کو حکومت سے لڑانے کے لیے، حکومت کو فوج سے لڑانے کے لیے، صوبوں کو صوبوں سے لڑانے کے لیے اس سازش کا قلعہ کما کر دیا جائے. پاکستان ایک ہے، ایک ہی رہے گا. پاکستان کی فوج پاکستان ہے. اللہ اکبر. ہم یہ نعرہ پاکستان کی فضاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی.